السلام علیکم، میرا نام سید محسن کاظمی ہے۔ میں 2 شعبوں سے وابستہ رہا ہوں۔ 30 سال سے میں نے خطابت بھی کی اور اخباروں میں کالم بھی لکھے۔ آج بھی میں ایکسپریس میں کالم لکھتا ہوں۔ میں نے جنگ میں بھی لکھے، نوائے وقت میں بھی لکھے، اور ملکی سیاست میں میں نے بڑا حصہ لیا۔ میں سیاستداں بننا نہیں چاہتا تھا، نہ بنا ہوں، نہ شوق ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرا ملک ایسے سیاستدانوں کے پاس ہو جو اس ملک کو سنوار سکیں، اس ملک کو بلند کر سکیں، اس کو ایشیا کا ٹائیگر بنا سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو نے بہت کوشش کی، لیکن یہ اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے بے نظیر بھٹو کو آگے بڑھنے نہیں دیا، ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ملک کی خدمت کر سکے۔ اور میری اس بات کا ثبوت IGI موجود ہے، عدالت کے فیصلے موجود ہیں۔ بہرحال یہ میں نے دیکھا کہ کچھ طاقتیں، بیرونی طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہتی ہیں، وہ مسلمانوں سے ویسی ہی محبت نہیں کرتی جیسی وہ غیر مسلموں سے کرتی ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان ملک ہیں وہ غریب رہیں، محتاج رہیں اور ہمارے زیر سایہ رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں بہترین خارجہ پالیسی کی سیاست رکھی۔ ان کی وجہ سے چائنا سے تعلقات ہوئے، ان کی وجہ سے رشیا سے تعلقات ہوئے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ ملک پھر ایک طرف ہو کے رہ گیا، جسے امریکی نواز کہتے ہیں۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی یہاں حکومت آئی، چاہے وہ آمرانہ حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو، اسے بہرحال امریکہ کی خوشنودی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑا، اور کرتے رہے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ اتفاق ہے 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک اور دانشمندی ہمارے سامنے آئی کہ انہی نے ملک کے اندر ایسی قیادت کو راستہ دیا جو ملک کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ عمران خان ایک بہترین کرکٹ کے پلیئر مشہور ہیں، مقبول ہیں، ان کی ساری زندگی مال و دولت میں ہی گزری، اچھے لوگوں میں گزری، رائل فیملی میں بیٹھے، اور انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، اس لیے ان کے پاس سب کچھ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، دولت تھی، بال بچے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو برطانیہ میں اپنی آخری زندگی گزار سکتے تھے، لیکن وہ پاکستان آئے۔ پاکستان آنے کے بعد انہی نے 22 سال پہلے سیاست میں قدم رکھا، ناکام ہوتے رہے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آخر ایک وقت آیا کہ 2018 میں ان کو حکومت مل گئی۔ اب جب ان کو حکومت ملی تو تھوڑی سی ناتجربے کاری کی وجہ سے پہلے 1.5 سال ان کے ضائع ہو گئے۔ بہت کوشش کرتے رہے پھر کہ ملک کو بہتر کریں، پھر کرونا آ گیا۔ کرونا کی وجہ سے ملک کے اندر حالات اور بگڑ گئے، معاشی مشکلات پیدا ہو گئی، مہنگائی کا زور بڑھ گیا، لیکن اس شخص نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، اور اس کے بعد ان کو اچھی ٹیم مل گئی، جس میں شوکت ترین، حماد صاحب، اسد عمر اور ثانیہ نشتر جیسی ملی، اور کیا کہتے ہیں ہمارے محمود قریشی صاحب، ان کو فہد چودھری صاحب، ان سب نے مل کر بڑا کام کیا کہ اچھی ٹیم بنی، اور انہوں نے پاکستان کے اندر معاشی طور پہ بڑے مضبوط کام کیے۔ دورس نتائج تھے ان کے کہ اس پریشانی کے باوجود اس نے پیٹرول کی قیمت بھی کم کی، بجلی کی قیمت بھی کم کی، غریبوں کو 14,000 روپے مہینہ دیا، جو نوجوانوں کے لیے قرضہ دیا،
سستے مکانوں کے لیے قرضہ دیا، 10 لاکھ کا صحت کارڈ دیا اس نے مختصر عرصے کے اندر. لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ انہی نے اپنے یہی کارنامے مشہور نہیں کیے. ان کی وزارت اطلاعات اس کی تشریح نہیں کر سکی، تشہیر نہیں کر سکی جتنی کرنی چاہیے تھی. اور عمران خان صاحب نے بھی یہ غلطی کی کہ وہ زیادہ تر مقدمات کی باتیں کرتے تھے. انہی نے چور اور ڈاکو کہنا شروع کیا اور ہر وقت یہی کہتے رہے. اس کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام کی توجہ اس طرف رہی. یہ نہیں پتہ چلا عوام کو کہ عمران خان نے عوام کی فلاح کے لیے کیا کیا کام کر دی. اس پہ توجہ نہیں دی. بس اللہ کو بڑا منظور تھا، اس کی حکومت ختم ہوئی. یہ عمران خان کے حق میں بہت بہتری ہوئی ہے. بلکہ بہتری اس طرح ہوئی کہ ان کی جگہ جو لوگ آئے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں 60% کابینہ وہ ہے جن کو اوپر مقدمات قائم ہیں. چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے میگا منی لانڈرنگ کے مقدمات، جس کی وجہ سے FATF میں ہمیں جانا پڑا. اور جب وہ آئے، عوام یہ سمجھی تھی کہ یہ ان سے زیادہ تجربہ کار ہیں، زیادہ ایکسپرٹ ہیں، یہ آ کے مہنگائی کو کنٹرول بھی کر لیں گے اور مہنگائی ختم بھی کر دیں گے. لیکن ساری عوام نے دیکھ لیا کہ مہنگائی کنٹرول بھی نہیں ہوئی اور بلکہ مسلسل اضافہ ہوا. وہ مہنگائی جو عمران خان کے زمانے میں 13% تھی، ان کے زمانے میں وہ 30% ہوئی. اب حال دیکھیے، ملک کا بہت برا حال ہے. اور اس کی حکومت کو ختم کیا اور سب سے پہلی مرتبہ پاکستان کی عوام باہر نکلی. ورنہ نواز شریف کی بھی حکومت ختم ہوئی تھی، بے نظیر کی بھی حکومت ختم ہوئی، کبھی کوئی عوام باہر نہیں آئی جس طرح اب آئی ہے. کیونکہ عوام کو احساس ہوا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہماری قوم بہت باغیرت قوم ہے. ان میں غیرت ہے، غیرت مند قوم ہے. اور غیرت مند قوم جو ہے وہ کبھی بھی بے غیرتی کی بات نہیں برداشت کرتی. کوئی ہمیں چیلنج کرے اور ہم اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم تمہارے بغیر رہ سکتے ہیں. بہرحال سب سے اچھی بات یہ کہ عوام نے عمران خان کو احساس دلایا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ کو ہم دوبارہ لائیں گے. اور پوری قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہر گلی کوچے کے اندر ایک ہی ہے نعرہ، عمران خان، عمران خان، عمران خان. اور اس نے بھی بڑی محنت کی، بڑی ایمانداری سے کام کیا. ایماندار لیڈر بھی ہے اور نیڈر بھی ہے. ہمیں ایسے ہی لیڈر چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جیسے گناہگار انسانوں میں اس کا اصول پسند ہونا، اس کا ایماندار ہونا، اس کا نیڈر ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے اب اس کو بڑی صلاحیتیں دے دی ہیں اور بہت اچھا قائد بن گیا ہے. پہلے صرف سیاستدان تھا، اب تو بہت بڑا لیڈر بن گیا ہے. اور صرف پاکستان نہیں، پوری مسلم دنیا اس کو اپنا لیڈر مانتی ہے. میری بس آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ 17 جولائی کو جو انتخابات پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر، تو پہلے تو ذہن میں رکھیں 20 سیٹیں PTI کی تھیں اور PTI کو واپس ملنی چاہیے، جس میں مسلم لیگ کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی. PTI کے وہ لوگ تھے جو PTI کو چھوڑ کے چلے گئے، جنہیں آپ لوٹے سے کہتے ہیں. لوٹا اصل میں ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ لوٹا کہا جاتا ہے ایسا لوٹا جو بے پیندے کا ہوتا ہے. بے پیندے کا جب لوٹا ہوتا ہے آپ کہیں رکھیں تو وہ لڑک کے کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا. یہ لوگ بھی برے اچھے وقت میں عمران خان کو چھوڑنے کے بجائے برے وقت میں چھوڑ کے گئے. ان کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی کو نقصان پہنچا، قوم کو نقصان پہنچا. لہٰذا اب ان کا تو حق بنتا ہی نہیں کہ کسی صورت سے ان کو ایک بھی ووٹ دیا جائے. تو میری اپنے اہل پنجاب سے گزارش ہے، بہت غیور قوم ہے، بہت وفادار قوم ہے. پاکستان کے محبوں میں سب سے پہلا نمبر پنجاب کے لوگوں کا آتا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان بچا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اب ان کو نہ آزمائیں جن کو 33 سال سے ہم آزما رہے تھے. 33 سال والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ایک ڈیم بھی نہیں بنایا.
ڈیم بن جاتا تو آج بجلی بھی سستی ہوتی ہے اور زراعت بھی سستی ہوتی ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی اور عوام جو ہے غریب نہ رہتی. اور اس نے سب سے برا کام یہ کیا کہ ہمارے قومی ادارے جو ہمیں ہمارے خزانوں میں دولت دے رہے تھے، آمدنی دے رہے تھے، PIA ہے، اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، PTCL ہے، KC ہے، ان سب اداروں کو تباہ کر دیا. بعضوں کو اس نے پرائیویٹائز کر دیا. سڑکیں بنا دینا بہت بڑا کام نہیں ہے. جو آپ آج تک کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ہائی وے بنا دی تو ہم نے یہ نہیں. سب سے بڑا کام یہ ہے جو بھٹو صاحب نے کیا تھا کہ پاکستان کو جوہری قوت دی. آپ کو چاہیے تھا کہ ڈیم بناتے، بجلی سستی کرتے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرتے، امپورٹ کو کم کرتے، ایکسپورٹ کو زیادہ بڑھاتے. آج کتنی شرمناک بات ہے کہ جو بنگلہ دیش ابھی حال میں ہی آزاد ہوا تھا، سن 70-71 میں آزاد ہوا، آج اس کے قومی خزانے میں $80 ارب موجود ہیں اور ہمارے قومی خزانے میں اسٹیٹ بینک کے پاس $9 ارب اور دوسرے بینکوں کے پاس $6 ارب. ان کی مدت ایک 5 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے. 5 ہفتے کے بعد یہ خزانہ ختم ہو جائے گا اگر ہمیں مزید پیسے نہ ملے. تو یہ حال کر دیا پاکستان کا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ عمران خان نے نہیں کیا. عمران خان تو ابھی آیا، 3 سال ہوئے عمران خان کو آئے ہوئے. ان لوگوں نے کیا جو 30 سال سے. ان کے عیش و عشرت دیکھیں، ان کے مکانات دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں. ان کے ایک گھر کے اندر 25 AC لگے ہوئے ہیں، وہ چلتے ہیں. یہ چھوٹی سی میٹنگ کرتے ہیں، لاکھوں کا خرچہ آتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سب سرکار کے خزانے سے یہ لیتے ہیں. تو برائے مہربانی پاکستان میں انقلاب لائیے. میری گزارش ہے اہل پنجاب کھڑے ہوں، جس طرح بھٹو صاحب کا ساتھ دے کے انہوں نے پاکستان کو بچایا تھا سن 70-71 میں، اسی طرح آج کھڑے ہو کے عمران خان کا ساتھ دیں اور عمران خان کو ووٹ دیں اور 20 کی 20 سیٹیں PTI کو واپس دلائیں اور پاکستان کا ایک زبردست انقلاب لائیں. اور میں آپ سے بس اتنی گزارش کرنے کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں: پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.